الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواہ ابو داؤد والحدیث صحیح. ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا ہے. ترجمہ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا ہے، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ بیان کرو، اور نہ ان کی برائیوں کی ٹوہ میں پڑو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کی برائیوں کے پیچھے پڑتا ہے، تجسس میں ٹوہ میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے ٹوہ میں پڑ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنی برائیوں کے ساتھ اپنے کمروں میں ہی کیوں نہ بند ہو. یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے. اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بری خصلتوں کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے، منافق کا شعار بتلایا ہے کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے. مطلب یہ عادت جن لوگوں کی ہے وہ منافق جیسے ہیں، کیونکہ یہ منافق کا کام ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا اور ان کی برائیوں کے پیچھے پڑنا. اس کے بعد دوسری بات حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن برائیوں سے منع فرما رہے ہیں، پہلی چیز ہے لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی برائیاں مت بیان کرو. یعنی ان کی کچھ ایسی کمیاں، ایسی کوتاہیاں، ایسی برائیاں جن پر تمہاری نظر پڑ گئی ہے، جس کو وہ چھپا نہیں سکے، تمہارے علم میں آ گئی، تو اب ان کی تشہیر مت کرو. اللہ نے ان پر پردہ ڈالا ہے، تم بھی اس پر پردہ ڈالو. اور آگے اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ لا تتبعوا عوراتہم، ان کی برائیوں کے پیچھے نہ پڑو. ایک ہوتا ہے کہ کسی کی برائی نظر آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا، اور ایک یہ کہ سامنے والے بندے کے اندر کیا برائی ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لاؤ اس کے اندر سے کچھ کمیاں نکالیں، کچھ خامیاں نکالیں، اس کا پیچھا کریں، پتہ لگائیں کہ یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، چھپ کے کیا کرتا ہے، اس کے اندر کون کون سی کمیاں ہیں. اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کو کہتے ہیں تجسس، جاسوسی، کسی کی ٹوہ میں پڑنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو. اور آگے وارننگ ہے، صرف یہ نہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرنے والا منافق جیسا ہوتا ہے، بلکہ آگے بڑی خطرناک وارننگ ہے، اور وہ یہ کہ من یتبع عوراتہم، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے ٹوہ میں پڑتا ہے، اس کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین اس کی برائیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور یفضح، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے، فی بیتہ، چاہے وہ اپنے گھر میں کوئی برائی کر رہا ہو چھپ کے. یعنی جو بندہ دوسروں کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے، پیچھے پڑتا ہے، وہ اگر بند کمرے میں کہیں چھپ کر کوئی برائی کر رہا ہو، جس پر کوئی آگاہ نہیں ہے، جسے کوئی نہیں جانتا ہے، تو اللہ ایسے حالات لا سکتا ہے کہ یہ جو تمہاری جو برائیاں چھپی ہیں، اللہ اسے اوپن کر دے گا. اس لیے ہم میں سے جس شخص کو شیطان اس راہ پر ڈالے کہ ہم دوسروں کی برائیاں تلاش کر رہے ہیں، اسے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا کہیں ہم نے بھی تو کچھ کوتاہیاں نہیں کی ہیں بند کمروں میں، جسے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بالکل سیو ہیں، ہماری برائیوں پر پردہ ہے، اسے ہم کتنا بھی ذلیل کریں گے، ہماری برائیاں چھپی رہیں گی. ان برائیوں کو اوپن کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو جب اللہ ان برائیوں کو عام کر دے گا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں
کہ جو لوگ دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتا ہے کہ ان کے بند کمروں کی برائیاں روڈ پہ آ جاتی ہیں. اکثر بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت اچھے جانے جاتے, اچھے مانے جاتے, اچانک کسی عورت نے دعویٰ کر دیا کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہے. اب اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا, کسی کو نہیں پتہ تھا. اس عورت کو بھی اتنی جو ہے فکر نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کہا تو ہماری عزت کا کیا بنے گا. لیکن حالات ایسے اللہ پیدا کرتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا اس کا تعلق پر کوئی آگاہ نہیں ہے, لیکن اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیز عام ہو جاتی ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ آدمی بند کمروں میں برائیاں کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایسے طور سے اوپن ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ برائی کرنے والے کے دماغ میں کبھی اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ ہماری یہ برائیاں کبھی اوپن ہو سکتی ہے, کبھی سوچ بھی نہیں سکتا وہ. لیکن یہ برائیاں کیوں اوپن ہوتی ہیں, یہ کیوں لوگوں کے سامنے آتی ہیں؟ جن برائیوں پر پردہ پڑا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا, اچانک کیسے آ گئی؟ اگر ہم جائزہ لیں, دیکھیں کہیں ہم نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے کہ دوسروں کے برائیوں کی کو ہم نے عام کیا ہے, دوسروں کی جاسوسی کی ہے, دوسروں کے پیچھے پڑے ہیں. اگر ایسا ہم نے کبھی کیا ہے تو یاد رکھیں یہ ہمارے عمل کی سزا ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو تشہیر کریں گے تو اللہ ہماری برائیوں کو عام کر دے گا. تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ وارننگ ہے ایک طرح کی کہ آدمی نہ سوچے کہ ہم اس کا نقصان کر رہے ہیں, اسی جیسا بلکہ اس سے بدترین انجام ہمارا ہو سکتا ہے, اور یہ اللہ بطور جزا بطور سزا ہمارے ساتھ کرے گا. یعنی اللہ بطور سزا ہماری یہ حالت کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں خاص طور سے یعنی غیبت سے تو بچنا چاہیے. غیبت کہتے ہیں جو برائیاں ایسے ہی عام ہو جائے, آدمی کو پتہ چل جائے. اور تجسس یعنی ان برائیوں کو پکڑنا جو بہت ہی خفیہ ہوں, بہت آدمی سیکورٹی میں بہت چھپ کے کوئی کر رہا ہو, وہاں تک ایکسیس حاصل کرنا, وہاں تک پہنچنا اور اس کو لا کے پبلک میں. اور آج کل تو دیکھیے بھائی واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, سوشل میڈیا ہے, کسی کو پتہ چلا کوئی برائی ہو فٹ سے لا کے اس کو فیس بک پہ ڈال دیا یا واٹس ایپ پہ ڈال دیا. کوئی بھی غلطی پتہ چلا لا کے وہاں ڈال دیا. کہیں خفیہ کیمرہ لگا کے رکھا ہے لوگوں کے تجسس, کہیں باتھ روم میں کیمرہ لگا کے رکھا ہے, کمروں میں لگا, ہوٹلوں میں لگا کے رکھا ہے. اتنی جگہوں پر کیمرے لگا کے رکھیں خفیہ کیمرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی برائیاں پکڑیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, اور پھر اس کو لا کے کہاں تشہیر کرتے ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ. ایسے لوگوں کا انجام بڑا بھیانک ہو سکتا ہے. یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں, دوسروں کی برائیوں کو عام کر رہے ہیں تو ہم محفوظ ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو کوئی ایسی برائی کی نہیں ہے جس پہ پردہ ڈلا ہے اور ہمیں رسوا ہونے کا ڈر نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ ایک صحابی نے کوفہ کی مسجد میں ایک صحابی امامت کرا رہے تھے, تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا ہے. تو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکوائری کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا, تو ان کے سامنے کوئی سب کی بولتی بند ہوگی, لیکن ایک شخص کھڑا ہو کے کچھ بول دیا. تو اس کو صحابی نے بد دعا دیا تھا کہ اللہ اسے رسوا کرے, اللہ مرنے سے پہلے اس کو ذلیل کرے. تو اللہ نے کیسے ذلیل کیا تھا اس کو؟ وہ اس کی ماضی کی زندگی میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ وہ برا تھا کیا تھا, لیکن آخری عمر میں جب وہ بڈھا ہو گیا تو لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا, اور اس حالت اور اپنی اس بد اخلاقی کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہو گیا. اصل میں ہوتا یہ کہ اللہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے. یعنی جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, جیسے مان لو نماز ہم پڑھتے ہیں, تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو جب آدمی خیر کے راستوں پہ چلتا ہے تو ہمارے اندر اللہ ایک ایسا سسٹم انسٹال کرتا ہے کہ برائیوں سے ہم کو روکتا ہے, بچاتا ہے, ایک اینٹی وائرس سمجھ لیجیے. لیکن جب اللہ سزا دینے پہ آتا ہے تو وہ اینٹی وائرس فیل کر دیتا ہے, پھر ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. برائیوں کا اٹیک ہوتا ہے ہم سے اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ اللہ کراتا ہے, ہم ہی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ اپنی مدد روک لیتا ہے. ورنہ ہم برائیوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ہم کو روکتا ہے, ہمارا بچاؤ ہوتا ہے, لیکن اللہ اپنی مدد روک لا ہم برائیوں میں پھنس جائیں گے. تو اس طرح سے بھی ہمارا انجام ہو سکتا ہے. اس لیے خلاصہ یہ کہ ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے اور بطور خاص کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے, ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان بری خصلتوں سے بچائے, ہماری حفاظت فرمائے, نیک عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین.